صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے محبت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، دل کافی تبدیل ہو چکے ہیں، اس حوالے سے مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد وہ حالت ایمان پر تھے۔ رب ذوالجلال نے ان سب کو کفر و شرک کی آلودگی سے پاکیزہ رکھا، اور جو معاشرے کی برائیاں ہیں رب ذوالجلال نے ان سے بھی ان سب کو پاکیزہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے، اور نبی علیہ السلام کی امی جان، آپ کی عمر جب 5 برس کی تھی یا 7 برس کی تھی، اپنے ننھیال سے واپس آتے ہوئے راستے میں ہی آپ کی والدہ کا وصال ہوا، اور آج بھی مقام ابوا پر آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور مرجع خلائق ہے۔ وہاں لوگ خیر و برکت کے حصول کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حاضری پیش کرتے ہیں۔ منکرین عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بڑے زور و شور کے ساتھ نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آج بھی ہم جیسے لوگ بھی جب ان کے ماں باپ کی عظمتوں کو ذکر کیا جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی عظمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا باپ جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ میری ماں جس کو اللہ نے یہ عظمتوں کے تاج عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی نازیبا جملے بولے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو جملے بولنے سے پہلے ہوش کرنی چاہیے کہ میں کن زبان کے بارے میں اپنی زبان سے کیا جملے بولنے لگا ہوں۔ یاد رکھنا، جس نے بھی نبی علیہ السلام کے والدین کی عظمتوں کا بیان کیا، رب ذوالجلال کے محبوب نے اس شخص سے بڑی محبت فرمائی جس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں باپ سے محبت فرمائی۔ اب اس لحاظ سے جو نبی علیہ السلام کے والدین کی عظمت پر احادیث ہے، انکار کرنا بڑا آسان کام ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ منہ سے بکنا بڑا آسان ہے، لیکن کسی بات کو ثابت کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ وہ تو لوگ اپنی زبان سے بکتے ہیں، اپنی زبان سے جملے بولتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنا کتنا آسان ہے، بس کہہ دینا کہ میں نبی علیہ السلام کے والدین کو نہیں مانتا، میں ان کے کفر کا قائل ہوں، میں ان کو ایمان پر نہیں مانتا۔ اور اگر کہا جائے کہ میں ان کو ایمان پر مانتا ہوں تو اس بات کا اس بات کرنا پھر تھوڑا سا مشکل۔ جو ان کی شان میں احادیث ہیں لوگ انہیں ضعیف کہہ کے چھوڑ دیتے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس 30ویں جلد میں نبی علیہ السلام کے والدین کی عظمت اور آپ کے آباء و اجداد کی عظمت پر پورا رسالہ ذکر فرمایا، پورا ایک رسالہ سرکار کے والدین کی شان پر، آباء و اجداد کی شان پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے لکھا۔ اس رسالے کے آخر میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ایک واقعہ نقل کیا۔ واقعہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سید احمد مصری حواشی در میں ناقل کہ ایک عالم رات بھر مسئلہ ابوین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں متفکر رہے کہ کیوں کر تطبیق اقوال ہو،
یعنی دونوں طرح کے فرامین میں کیسے تطبیق کی جا سکتی، تطبیق اقوال کیسے ہو؟ ساری رات وہ عالم صاحب سوچتے رہے نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان اور آپ کی عظمتوں پر، ساری رات مفکر رہے، سوچتے رہے۔ اسی فکر میں چراغ پر جھک گئے کہ بدن جل گیا۔ وہ عالم صاحب اتنی نیند آئی کہ چراغ پر ہی گر گئے اور ان کا بدن جل گیا۔ صبح ایک لشکری آیا کہ میرے یہاں آپ کی دعوت ہے، یعنی بلانے والا آیا، اس نے کہا کہ آپ کی میرے یہاں دعوت ہے تو آپ ادھر چلے۔ یہ ادھر چل پڑے۔ راہ میں ایک ترا فروش ملے کہ اپنی دکان کے آگے باٹ ترازو لیے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص ہے دکان کے آگے ترازو اور باٹ لے کر بیٹھا ہے، وہ چیزیں فروخت کر رہا۔ یہ جب وہاں سے گزرنے لگے تو اس شخص نے اٹھ کر ان عالم صاحب کے گھوڑے کی باگ پکڑی، عالم صاحب کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور پکڑ کر یہ اشعار پڑھے: آمنت ان ابا النبی و امہ احیاہم الحی القدیر الباری حتی لقد شہدا لہ برسالت صدق فتلک کرامت المختار۔ کہنے لگے یہ شخص جو ترازو اور باٹ لے کے بیٹھا ہے، چیزیں فروخت کر رہا ہے، عالم صاحب کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر یہ شعر پڑھے، یعنی میں ایمان لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو اس زندہ ابدی قادر مطلق خالق عالم جل جلالہ نے زندہ کیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی گواہی دی۔ اے شخص اس کی تصدیق کر کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے واسطے ہے۔ سرکار کے والدین کے ایمان کو ماننا یہ سرکار کے اعزاز کے واسطے، اور اس باب میں حدیث وارد ہوئی جو اسے ضعیف بتائے، جو اس حدیث کو ضعیف بتائے وہ آپ ہی ضعیف اور علم حقیقت سے خالی ہے۔ جو سرکار کے ماں باپ کی شان والی حدیث کو ضعیف بتائے، فرمایا وہ خود ضعیف ہے اور علم حقیقت سے خالی ہے۔ یہ اشعار سنا کر اس عالم صاحب سے کیا فرمایا اس شخص نے جو ترا فروش تھا اور باٹ اور ترازو لے کے بیٹھا تھا؟ انہوں نے کہا اے شیخ، یہ جو بات میں نے کی نا، شعر پڑھے، انہیں لے اور رات کو نہ جاگ، نہ اپنی جان کو فکر میں ڈال کہ چراغ تجھے جلا دے۔ فرمایا عالم صاحب راتوں کو نہ جاگو اس فکر میں کہ سرکار کے والدین کی شان کیا ہے، میں دے رہا ہوں پیغام، لے لو، اس کو دل میں بٹھا لو کہ وہ زندہ ہوئے، انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور پھر اپنی اپنی قبور میں تشریف لے گئے۔ فرمایا اس فکر میں اپنی جان کو فکر میں نہ ڈال کہ چراغ تجھے جلا دے، جہاں جا رہا ہے وہاں نہ جا کے لقمہ حرام کھانے میں آئے۔ فرمایا وہ جو لشکری بلانے آیا تھا ادھر نہ جاؤ، وہاں حرام بٹ رہا ہے، حرام کے نوالے، واپس چلے جاؤ۔ ان کے اس فرمانے سے وہ عالم بے خود ہو کر رہ گئے کہ میں تو رات اکیلا تھا، جب فکر میں چراغ پر گرا تھا، بدن جلا تھا۔ یہ عالم بے خود ہو کر رہ گئے۔ پھر انہیں تلاش کیا، پتہ نہ پایا، اور دکانداروں سے پوچھا، کسی نے نہ پہچانا۔ سب بازار والے بولے یہاں تو کوئی شخص بیٹھا ہی نہیں تھا، آپ کس کی بات کرتے ہو، یہاں تو کوئی بیٹھا ہی نہیں تھا۔ تو وہ عالم اس ربانی عادی غیب کی ہدایت سن کر مکان کو واپس گئے اور لشکری کے یہاں تشریف نہ لے گئے۔ اس لیے چاہتے ہو عظمتیں ملے تو مانو سرکار کے ماں باپ مسلمان تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اس پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ویسے 10 دلائل پیش کیے۔ سرکار کی والدہ کی قبر تو مقام ابوا پر ہے، اور نبی علیہ السلام کے والد صاحب کی قبر انور وہ جنت البقیع میں ہے، مدینہ شریف میں جنت البقیع میں سرکار کے والد صاحب کی قبر انور، یہ بالکل مسجد نبوی شریف کے پاس تھی۔ یہ شاید کوئی 1985 یا 1989 کی بات ہے، یعنی یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، کوئی 25 30 40 سال پہلے کی، کہ مسجد نبوی شریف جب اب توسیع ہوئی
تو اب جو دروازہ مسجد نبوی شریف کا جس کو باب الہجرہ کہا جاتا ہے، 4 نمبر دروازہ، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، باب الہجرہ 4 نمبر دروازہ، اس سے جب داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی پہلا دوسرا تیسرا پلر جو آتا ہے اس کے ساتھ 2 پلروں کے درمیان میں 3 لوگوں کی قبریں موجود تھی، 3 لوگوں کی، ایک حضرت عبداللہ سرکار کے والد صاحب، ایک حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی کی قبر تھی۔ 3 قبور اس جگہ پر موجود تھی، سرکار کی والد صاحب کی بھی، حضرت عکاشہ جن کی حدیث پاک مشہور ہے، انہیں سرکار نے فرمایا بدلہ لینا چاہوں، میں بدلہ لینا، تو سرکار نے قبریں اپنی کمر مبارک سے کپڑا اوپر کیا تو انہوں نے سرکار کی مہر نبوت پر بوسہ لے لیا، یعنی یہ وہ حضرت عکاشہ، ان کی قبر انور بھی وہاں پر تھی، اور ایک اور صحابی بھی۔ جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی تب ان کی قبور کو کھولا گیا، اور ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کے مرید ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں ذوالفقار صاحب، وہ لاہور میں اکثر وہ مدینہ شریف میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی اور کہا کہ جس شخص نے یہ قبر کھولی تھی، جس شخص نے سرکار کے والد صاحب کے بدن انور کو دیکھا بھی تھا، ہاتھ بھی لگایا تھا، میں نے خود اس شخص کی زبان سے یہ بات سنی ہے، اس نے مجھے خود بتائی ہے، اب ان کا وصال ہو چکا تھا، انہوں نے بتائی کہ سرکار کے والد صاحب کی جب قبر انور کھلی تو وہ اپنی قبر میں صحیح سلامت بدن کے ساتھ موجود تھے، پھر ان کو یہاں سے نکال کے جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ اور بھائی کافروں کی قبریں کب سلامت رہتی ہیں؟ کافروں کے بدن کب سلامت رہتے ہیں؟ وہ تو جاتے ہی جہنم کے گڑھوں میں ان کی قبریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ سرکار کے ابا جی کی قبر ہے، اتنے 100 سال کے بعد کھلی، بدن تو بدن رہا، سرکار کے والد صاحب کی قبر کی اینٹوں کو بھی کچھ نہیں ہوا، یعنی قبر بھی سلامت ہے، قبر میں بدن بھی سلامت ہے، اس کو نکال کے پھر جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ آج بھی سرکار کے ابا جی کی قبر جنت البقیع میں مرجع خلائق ہے، لوگ ادب و احترام سے سرکار کا فیض لینے کے لیے سرکار کے ابا جی کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں کہ یہاں آئیں گے تو سرکار کا فیض مل جائے گا۔ اب دیکھو نا، آج کسی بیٹے سے کوئی بات منوانی ہو تو ہم جیسے نکمے بیٹوں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی بات منوانی ہے تو اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کے باپ سے کہو، ان کی ماں سے کہو، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کی ہر بات کو قبول کرتے، ماں باپ کی بات کو یہ بندہ نہیں ٹالتا۔ جب ماں باپ سے کہا جاتا ہے ماں باپ اولاد کو حکم دیتے تو اولاد وہ ماں باپ کی بات نہیں ٹالتی، تو اگر ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے ماں باپ کے وسیلے سے حاضر ہوں گے تو سرکار کب اپنے ماں باپ کی بات کو رد کریں گے؟ تو انشاءاللہ سرکار کے ماں باپ کا وسیلہ سرکار کی بارگاہ میں دیا ہوا ہمارے لیے اتنا کام آئے گا کہ ان کے ماں باپ کی عظمت و شان بیان کرنے کے سبب سرکار اتنے راضی ہو جائیں گے کہ سرکار قیامت کے دن ہماری بھی بخشش فرمائیں گے۔ اس لیے سرکار کے ماں باپ کی عظمت و شان براء الورا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے اس پورے رسالے کے اندر 10 دلیلوں کو پیش کیا، 10 دلیلیں، 1 2 نہیں، 10 دلیلیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے پیش فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سے ایک دلیل یہ بھی پیش فرمائی۔ کیا دلیل؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، اللہ فرماتا ہے کافر تو ناپاک ہی ہیں، مشرک پلیت ہے، ناپاک ہے، قرآن ہے انما المشرکون نجس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتقل کیا من اصلاب الطیبہ الی الارحام الطاہرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں میں نقل فرمایا، اور صاف ستھرا آراستہ جب 2 شیخیں پیدا ہوئیں میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ آگے اس کے بعد دوسرا فرمان کیا ذکر کیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے ہمیشہ کرم والی پشتوں، کرم والی من الاصلاب الکریمہ، کرم والی پشتوں سے، والارحام الطاہرہ، اور طہارت والے شکموں میں منتقل فرمایا۔ کرم والی پشتوں سے، طہارت والی شکموں میں،
پشت کرم والی، شکم طہارت والے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک تو پلیت ہے. پلیت جگہ پر بھی پاک چیز کو رکھا جاتا ہے. پلیت جگہ پر کہاں پاک چیز کو رکھا جاتا ہے؟ اور سرکار خود کہیں کہ کرم والی پشتوں سے طہارت والے شکموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کر فرماتے ہیں تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے کرام طاہرین اور امہات کرام طاہرات سب اہل ایمان و توحید ہوں کہ بنص قرآن عظیم کسی کافر و کافرہ کے لیے کرم و طہارت سے کوئی حصہ نہیں ہے. فرمایا کافر کو کب کرم کہا جاتا ہے اور کافرہ کو کب طہارت والا کہا جاتا ہے؟ نہ کافر کرم والا نہ کافرہ طہارت والی. تو سرکار نے فرمایا آدم سے لے کے عبداللہ تک، حوا سے لے کے آمینہ تک پشتیں کرم والی ہیں اور رحم طہارت والے ہیں جن میں رب نے مجھے منتقل کیا. پلیت جگہ پر پاک چیز کو نہیں رکھا جاتا. اللہ نے اپنے محبوب کے پاکیزہ نور کو رکھنے کے لیے پاک شکموں کا انتخاب کیا، پاک پشتوں کا انتخاب کیا. حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک میرے محبوب کے سارے باپ ہی بڑے پاکیزہ تھے. حضرت حوا سے لے کے حضرت آمینہ تک میرے محبوب کی ساری مائیں بڑی پاکیزہ اور ستھری تھی. نہ کفر و شرک سے آلودہ تھے، نہ زنا شراب جیسی ان گندی بیماریوں سے وہ آلودہ تھے. اللہ نے کفر و شرک سے بھی منزہ رکھا اور دنیا کی ہر اس آلودگی میں سے میرے محبوب کے سارے آباء و اجداد کو محفوظ فرمایا، کیونکہ اللہ نے ان کے بدنوں کا انتخاب اپنے محبوب کے نور کے لیے فرما دیا تھا. اس پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے جو دلائل کو بیان کیا، اس میں ایک اور دلیل کو جو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے عزت تو اللہ اور رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے مگر منافقوں کو علم نہیں. عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے. اس کے بعد دوسری آیت کو ذکر کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم. یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی ذکر فرمائی کہ اے لوگو ہم نے بنایا تمہیں ایک نر اور مادہ سے، اور کیا تمہیں قومیں اور قبیلے کے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. کیا تمہیں قومیں اور قبیلے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ کے نزدیک تمہارا زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. یہ دو آیتیں لکھ کر اعلیٰ حضرت نے کیا ذکر کیا؟ فرمایا ان آیات کریمہ میں رب العزت جل وعلا نے عزت و کرم کو مسلمانوں میں منحصر فرما دیا. عزت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کہ مسلمان عزت والا، کافر عزت والا نہیں. فرمایا اور کافر کو کتنا ہی قوم دار ہو لئیم و ذلیل ٹھہرایا کہ کسی لئیم و ذلیل کی اولاد سے ہونا کسی عزیز و کریم کے لیے باعث مدح نہیں. کہ کوئی ذلیل کی اولاد سے ہو، اس کے شکم سے پیدا ہو کے پھر اس کی طرف خود کو نسبت کر کے عزت دار ثابت کرے کہ میں عزت دار ہوں. کیونکہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، حالانکہ باپ تو کافر ہے، باپ تو مشرک ہے. کوئی کہے کہ میں بڑا عزت دار ہوں کیونکہ میں تو فلاں ماں کا بیٹا ہوں، اور ماں کون ہے؟ وہ کافرہ، وہ مشرکہ. اب اس سے مدح حاصل نہیں کی جا سکتی اپنے کفر کے نسب کو بیان کر کے، کہ کوئی اپنے کفریہ نسب کو بیان کر کے کہے کہ چونکہ میرا باپ فلاں مشرک تھا، دادا فلاں مشرک، پردادا فلاں مشرک، تو لہٰذا میں اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے بڑا عزت والا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرمایا لہٰذا کافر باپ داداؤں کے انتساب سے فخر کرنا حرام ہوا. جس کا باپ دادا کافر ہو وہ اپنے نسب پر فخر نہیں کر سکتا. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من انتسبا، جس شخص نے منسوب کیا
عزت و کرامت چاہنے کے لیے اپنی 9 پشت کافر کو، اپنی عزت چاہنے کے لیے 9 کافر پشتوں کو ذکر کیا. کیا کہا؟ اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں. 9 کافر پشتوں کو اس نے عزت چاہنے کے لیے ذکر کیا. میرا باپ فلاں وہ بھی مشرک، میرا دادا فلاں وہ بھی مشرک، میرا پردادا فلاں وہ بھی مشرک. 9 داداؤں کو اس نے ذکر کیا. کس کے لیے؟ جو مشرک تھے، اپنے آپ کو عزت دلوانے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کا 10واں جہنم میں یہ شخص ہوگا، یہ شخص 10واں ہوگا ان 9 میں سے، کہ جو اپنے کافر باپ داداؤں کو عزت چاہنے کے لیے ان کا ذکر کر رہا. تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کافر باپ داداؤں کی طرف خود کو منسوب نہ کرو، کہ یہ عزت کی بات نہیں ہے، یہ تو باعث شرمندگی ہے. لیکن ادھر نبی علیہ السلام نے خود کس شان کو بیان کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز حنین میں جب کفار نے حملہ کیا، مسلمانوں صحابہ کے قدم اکھڑے، تو اس وقت چند صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس باقی رہے، باقی کے قدم اکھڑ گئے. تو اس وقت کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے کہ میں تنہا ان ہزاروں کے مجمع سے ٹکراؤں گا. صحابہ جب دور ہوئے تو نبی علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھے، فرمایا میں اکیلا اس سارے ہزاروں کے مجمع سے حملہ کر کے ٹکراؤں گا. حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلہ شریف کی لگام مضبوط کھینچے ہوئے ہیں کہ بڑھ نہ جائے. اور نبی علیہ السلام اس وقت اپنی زبان سے کیا فرما رہے تھے؟ نبی علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. محبوب نے فرمایا میں سچا نبی ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، اور عبد المطلب کی آنکھ کا تارا ہوں. میں سچا نبی ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، عبد المطلب کی آنکھ کا تارا ہوں. ادھر نبی علیہ السلام نے پچھلی حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اپنے کافر باپ داداؤں کو عزت چاہنے کے لیے ان کے نام ذکر نہ کرو. ادھر منع کیا، اور ادھر خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ مجھے عظمت ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ادھر سرکار کہتے ہیں کافر باپ داداؤں کی عظمت چاہنے کے لیے ان کے نام ذکر نہ کرو، اور ادھر سرکار اپنے دادا جی کو ذکر کر رہے ہیں کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اس کا مطلب سرکار کا یہ ذکر کرنا اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ نہ میرا باپ مشرک نہ میرا دادا مشرک، میرے آباء و اجداد پکے مسلمان مومن تھے، اس لیے تو میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے عظمتوں کو بیان کر رہا ہوں. یہ سرکار کا ادھر منع کرنا ادھر ذکر کرنا یہ اعلان ہے کہ کافر مشرک دادا باپ کی طرف خود کو منسوب کرنا یہ باعث عزت نہیں، لیکن جس کے باپ دادا حالت ایمان پر ہو تو ان کے نسب کی طرف خود کو منسوب کرنا یہ باعث عزت ہے. اس لیے سرکار فرماتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، اللہ کا پیارا بھی ہوں، اور عبد المطلب کی آنکھ کا تارا بھی ہوں. یہ ایمان پر دلیل کس کے؟ نبی علیہ السلام کے والدین کے، کہ سرکار کے والدین آباء و اجداد یہ حالت ایمان پر تھے. اس لیے اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا. وہ جو بکنے والا طبقہ ہے جو اپنی تقریروں میں موضوع اس بات کو بتاتے ہیں بناتے ہیں، ان کی پوری تقریریں اس بات پہ ہوتی کہ سرکار کے والدین مسلمان نہیں تھے. اگر تمہیں شرم نہیں آتی سرکار کے ماں باپ کو غیر مسلم گردانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے تم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو؟ اللہ کا فضل ہے وہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں، اور ہم سرکار کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے سرکار کے والدین کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں. اس مقام پر صرف نبی علیہ السلام نے اپنے دادا کا نام ہی ذکر نہیں کیا، صرف دادا کا نام ہی کیا ذکر کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ابن العواتق من بنی سلیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بنی سلیم کی ان چند خاتونوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتقہ تھا. نبی علیہ السلام کی ماں کی طرف سے نسب میں 6 عورتیں ایسی ہیں جن کا نام عاتقہ تھا. سرکار نے ماں کی طرف سے بھی اپنے نسب کو ذکر کیا کہ میری ماں، پھر ان کی ماں، پھر ان کی ماں، پھر ان کی ماں، حضرت حوا تک اللہ نے میرے محبوب کی ماں والے نسب کو بھی سارا پاکیزہ رکھا.
سرکار نے فرمایا میں ان خاتونوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے صرف اپنے باپ دادا کا نام ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے دادا والی طرف کے نسب کو بھی ذکر کیا، باپ والی طرف کے نسب کو، اور ماں والی طرف کے نسب کو بھی سرکار نے ذکر فرما دیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ایک اور دلیل پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ کس کے بارے میں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں۔ سننا اعلیٰ حضرت کی دلیل کو، فرمایا اے نوح یہ کنعان تیرے اہل سے نہیں، یہ تو ناراستی کے کام کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا یہ کنعان اے نوح یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو نافرمان ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آیت کریمہ نے مسلم و کافر کا نسب قطع فرما دیا، مسلم و کافر کا نسب قطع فرما دیا۔ حالانکہ بیٹا حضرت نوح کا ہے، لیکن چونکہ وہ کافر تھا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو نسب تھا اس کی طرف اس کو بھی ختم کر دیا کہ یہ اے نوح یہ تو آپ کا اہل ہی نہیں ہے، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو کفر پر ہے، آپ اسلام پر ہو، آپ مسلمان ہو، مومن ہو، یہ کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کافر ہو اور باپ دادا مسلمان ہو تو نسب ہی منقطع ہو جاتا، نسب ہی باقی نہیں رہتا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم ندر بن کنانہ کے بیٹے، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کافر و مسلم کا نسب منقطع ہو جاتا، اور سرکار اپنے داداؤں کے بارے میں فرماتے ہم ندر بن کنانہ کے بیٹے، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے۔ یہ نسب جدا نہ کرنا اور اپنے نسب میں ندر بن کنانہ کا ذکر کرنا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ سرکار حالت ایمان پر ہیں، اور جن کے آباء و اجداد سے سرکار تشریف لائے سرکار کا سارا نسب بھی وہ بھی حالت ایمان پر رہے، ورنہ تو نسب منقطع ہو جاتا، ورنہ تو سرکار اپنی زبان سے اپنے نسب والے آباء و اجداد کو ایک لمحے کے لیے ذکر نہ کرتے، میرا باپ مشرک، میرا دادا مشرک، میرا پردادا مشرک، سارا نسب میرا مشرک رہا، میں کب ذکر کروں اپنے باپ داداؤں کی عظمتوں کو؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب۔ فرمایا صحابہ میری پہچان سنو۔ جب نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر پوچھا صحابہ بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تعارف بھی میرا ہے، لیکن ایک تعارف میرا یہ بھی ہے انا عبد اللہ ابن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ سرکار نے اپنی زبان سے اپنے باپ داداؤں کا نام ذکر فرمایا، تو یہ ذکر فرمانا بتاتا ہے کہ باپ بھی مومن، دادا بھی مومن، حضرت آدم تک سرکار کے سارے آباء و اجداد ہی حالت ایمان پر تھے۔ اس پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ایک اور دلیل جو آپ نے پیش فرمائی، ویسے تو وہ قرآن کی آیت جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا دے گا۔ کل قیامت کے دن جب سرکار سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ فرمائے گا اے محبوب سر اٹھاؤ، تم سوال کرو میں عطا کروں گا، تم شفاعت کرو میں قبول کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ ابھی سرکار دیکھیں گے کہ ابھی وہ بچے ہیں جنہوں نے دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، یعنی ابھی سرکار کا دین نہیں آیا تھا، وہ حالت فطرت پر چلے گئے تھے دنیا میں، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وہ حالت زمانہ فطرت پر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے زندگی گزاری تھی۔ تو صرف وہ بچیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے گئے ہوں گے، سرکار پھر سر سجدے میں رکھیں گے، پھر ان کی بخشش کروائیں گے جنہوں نے دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ان کی بخشش کروائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا یہ دلیل کافی نہیں
کہ سرکار کے آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، آباء و اجداد کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا۔ یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی، جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی۔ اس مقام پر چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اختصار کرتے ہوئے ایک آدھ بات اور کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے اس مقام پر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ اس حدیث کو بھی ذکر کیا، جسے خصائص کبریٰ کے اندر ذکر کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہمراہ حج کیا۔ جب آپ عقبہ جہون پر پہنچے تو نبی علیہ السلام رو رہے تھے اور غمگین تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو مسرور تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سبب دریافت کیا کہ جب آپ گئے تھے تو غمگین تھے، واپس آئے ہیں تو آپ متبسم ہیں، یعنی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کی قبر پر گیا، میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا، اس نے ان کو زندہ کیا، وہ ایمان لائیں اور پھر انتقال فرما گئی۔ وہ زندہ ہوئیں، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے انتقال کیا اور اپنی قبر انور میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ یہ خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت و شان، اللہ کا فضل ہے۔ یہی تو سنی کا ایمان ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد وہ کافر نہیں تھے، اللہ نے محبوب کو کرم والے شکموں سے طہارت والے پشتوں سے طہارت والے شکموں کی طرف منتقل کیا ہے۔ وہ سارے آباء و اجداد پاکیزہ تھے۔ سرکار خود فرماتے وَمِن طَيِّبٍ إِلَىٰ طَاہِرٍ وَمِن طَاہِرٍ إِلَىٰ طَيِّب، فرمایا اللہ نے مجھے طیب و طاہر سے اور طاہر و طیب کی طرف منتقل کیا۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ میرے آباء و اجداد میں جو حالت شرک سے جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا ہو، کوئی ایسا نہیں۔ جتنے بھی ہیں اللہ نے سب کو حالت ایمان پر زندگی عطا فرمائی تھی۔ ایک وہ شخص وہ طارق ذلیل جیسا ماری گیا فتنہ، کیونکہ اب ان میں بڑے بڑے فتنے اور کھڑے ہو گئے، وہ طارق مسعود جیسے بدبخت اور دیگر وہ جو سارے جنہوں نے جو بدبختیاں پڑھی وہ پھیلانے کے لیے۔ ہماری قوم بھی بڑی مزے لے کے اس کے منہ سے سرکار کا نسب سنتی، تو وہ جب نبی علیہ السلام کے نسب کو بیان کرتا تو وہ غداری کرتا جو اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا۔ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا تو ان کے بعد جب حضرت ابراہیم کے والد کا نام لیتا تو وہاں آزر کا نام لیتا، آزر کا۔ اور قرآن میں اللہ نے آزر کو مشرک کہا، آزر مشرک تھا۔ یہ آزر حضرت ابراہیم کے والد نے یہ چچا تھا، اور شریعت عربی لغت میں چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے، تو یہ آزر جو جس کو قرآن میں اب کہا گیا یہ چچا تھا اور یہ پکا مشرک ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر ذکر کیا جائے تو سرکار کا نسب بھی پاکیزہ نہیں رہتا۔ تو حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں حضرت تاروخ تھا، حضرت تاروخ وہ آپ کے والد صاحب ہے۔ جب ان کو ذکر کیا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمینہ تک پھر میرے محبوب کا سارا نسب ہی پاکیزہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کی بدبختیاں وہ ان کی بدبختیاں، لیکن اللہ نے ہمیں دل بڑے ستھرے عطا فرمائے۔ ان ستھرے دلوں کی شان یہی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے دل و جان سے پیار کرتے۔ اور یہ میں نے پہلے کہا کہ اولاد خوش ہوتی ہے جب ان کے ماں باپ کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو ہم جب اپنے محبوب کے ماں باپ کی عظمتوں کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ گنبد خضرا میں آمینہ کے لال ہم سے راضی ہو جائیں گے۔
اور آج ابھی یہ جو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے دلائل بیان کیے نا، ان میں سے ایک حصہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. ابھی تو یہ دلائل کا انبار ایک اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے فتاوی رضویہ شریف سے ابھی باقی. اور پھر دیکھ لو 100 سال سے اوپر ہو گئے، کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے دلائل کا رد کر کے دکھا دے. جو آپ نے سرکار کے والدین کی عظمت پر دلائل قائم کیے، کسی میں جرت نہیں کہ ان دلائل کا رد کرے. اللہ کا فضل ہے، ہم نے دلیل ایک بھی نہیں سنی، لیکن دل اللہ نے ہمیں پہلے بھی بڑے ستھرے عطا فرمائے. یعنی سنی کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا، اگرچہ دلیل نہ آتی ہو، وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا کہ ہم یہ بھی سوچ سکے کہ سرکار کے ماں باپ مسلمان تھے یا کافر تھے. نہیں، اللہ نے ماں باپ سرکار کے بڑے پاکیزہ رکھے. دیکھو نا، جن کو دودھ پلانے والیاں مسلمان ہو کے جنت میں جائیں، تو جن کے بدنوں میں میرے محبوب اپنے قدم سیدھے فرمائیں تو وہ جہنم میں جائیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ تم اپنے ایمانوں کا علاج کراؤ، سرکار کے نسب میں کوئی فرق نہیں. تم اپنے نسب کو چیک کرواؤ، تمہارے نسب میں کہیں فرق آیا؟ میرے محبوب کے نسب میں کوئی فرق نہیں. سرکار کا نسب پاکیزہ ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کے حضرت آمینہ تک، طیب و طاہر اور طاہر سے طیب کی طرف میرے محبوب کا نور مبارک منتقل ہوتا چلا آیا ہے. اللہ کا فضل ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد سے محبت عطا فرمائے.